نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت پہ قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے وہ عظیم و شان کلمے سے نوازا، اور کلمے کے بعد سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ صبر اور برداشت ہے۔ ہم معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ اس لیے کہ جب پیر اور جمعرات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب میرے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ یہ عمل بھی میرے اعمال میں جو ہے وہ اللہ کے پاس جائے، روزہ۔ اور پیر جمعرات کو ہی ہمارے اعمال جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہوں، دو بھائی آپس میں ناراض ہوں، دو بہنیں آپس میں ناراض ہوں، اور دو رشتہ دار جو ہے وہ آپس میں ناراض ہوں، دو پڑوسی آپس میں ناراض ہوں، کوئی بھی دو مسلمان آپس میں ناراض ہوں، مفہوم حدیث کا کہ اللہ پاک فرماتے کہ مجھے اس وقت تک ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک یہ آپس میں جو ہے یہ صلح نہ کر لیں۔ تو ہم برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں سے فرمایا تھا ایک مرتبہ، میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی تلوار نیچے کر لینا، برداشت کر لینا، اور جو ہے معاف کر دینا۔ کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ آ جانا، اللہ پاک ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ حوض کوثر پہ قیامت والے دن آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے ہوں گے میں ضامن ہوں، میں اللہ سے پورے کروا کے دوں گا۔ اور یہ وعدہ جو ہے صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، یہ پنڈی اسلام آباد والوں سے وعدہ ہے، کراچی والوں سے وعدہ ہے، امریکہ والوں سے، جو جہاں مسلمان جو ہے اس نے اپنا حق معاف کر دیا، برداشت کر گیا، صبر کر گیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ نماز پڑھنے والے کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی عبادت کر گیا، یہ کر رہا ہے، تلاوت کرنے والے کو، ذکر و اذکار کرنے والے کو، لیکن معاف کرنے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ڈر گیا ہے اور جو ہے اس میں ہمت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم، جو جتنی بڑی یہ عبادت کر گیا، ایک آدمی مثال کے طور پہ، ایک آدمی جو ہے وہ ساری رات مصلی پہ گزار دے، اور ایک آدمی جو ہے وہ عشاء پڑھ کے سو جائے۔ اب جو عشاء پڑھ کے سو گیا، ساری رات یہ عشاء پڑھ کے سویا رہا، اور دوسرا جو ہے ساری رات عبادت کرتا رہا۔ یہ جو عشاء پڑھ کے سو گیا، اگر صبح یہ گھر سے باہر نکلتا ہے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے، تو کوئی اگر اس کو کوئی جو ہے وہ کوئی لان تان کرتا ہے یا کوئی سخت جملہ کہہ دیتا ہے، تو جو ساری رات جس نے عبادت کی، اللہ کے سامنے نفلی عبادت میں گزار دی، ایسے وہ 10 راتیں اور گزار لے، لیکن اگر یہ گالی سن کے اس کے بدلے میں اس کو دعا دے دی تو یہ اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت جو ہے وہ کسی کے اندر ہو تو بڑا نیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جو طاقت جو ہے وہ برداشت کرنے کی ہے، وہ معاف کرنے کی ہے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ درگزر کرنے کی ہے، اور اس کے لیے ہمالیہ جتنا جگر چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی علم جو ہے وہ نماز کسی کو نہیں آتی ہے، کوئی مسائل نہیں آتی، علماء کرام سے پوچھنا، یاد کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن صبر جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں آتا۔ جب تک جو ہے ہم خود غصے کو پینا نہیں، اور یہ واحد حرام ہے، غصہ واحد وہ حرام ہے جس کو پینے کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ایک دوسرے سے ہم درگزر کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کو غصہ جو ہے وہ جلدی آئے اور پھر جاتے جاتے بھی ڈھیر سارا وقت لگائے۔ ہم اہل بیت کے اخلاق دیکھیں، صحابہ کرام کے اخلاق دیکھیں، سب سے بڑھ کے جو ہے نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر، یہ کتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ تو یہ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، اور دنیا میں بھی اللہ سے مقام حاصل فرمائیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔